اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام سے پہلے عربوں میں شادی کی کئی قسمیں، کئی شکلیں پائی جاتی تھیں۔ مورخین کہتے ہیں 8 ٹائپس آف میرجز تھے، 8 موڈز آف میرجز تھے جو پائے جاتے تھے، 8 نکاح کے طریقے تھے۔ اسلام نے ان سب کو ختم کر دیا، ابالش کر دیا، صرف اس طریقہ نکاح کو باقی رکھا جو سنت ابراہیمی ہے، جو ہمارے ہاں الحمدللہ عام پایا جاتا ہے۔ اب ان میں سے باقی طریقے تو رفت گزشت ہو گئے اللہ کے فضل سے، کیونکہ وہ اس قدر حرام کاری سے قریب تھے کہ کوئی نارمل انسان انہیں قبول ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں نکاح کی، 3 شکلیں ایسی ہیں جو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ہمارے معاشروں میں پائی جاتی ہیں، مسلم معاشروں میں پائی جاتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ ان کے ہونے کا سنتے یا دیکھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نکاح فاسد ہیں، یعنی یہ نکاح نہیں ہوتے، یہ نکاح ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص ان صورتوں میں جن کا میں تذکرہ کر رہی ہوں نکاح کرتا ہے تو بے شک وہ نکاح پڑھواتا ہے، نکاح خواں ہوتے ہیں، گواہان ہوتے ہیں، مہر رکھا جاتا ہے، لیکن نکاح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس کو اسلام تسلیم ہی نہیں کرتا۔ لہٰذا ایسی صورت میں فریقین کا اکٹھا ہونا ہی حرام ہے، اور ان کا فزیکل ریلیشن زناکاری ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ایسے نکاح جو ہیں فاسد نکاح کہلاتے ہیں۔ اب یہ کون سے ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ویسے تو یہ 7 موڈز تھے، لیکن ان میں سے 4 تو رفع گزشت ہوئے، ان کا تو کبھی ذکر ہی نہیں سنا گیا اللہ کے فضل سے۔ لیکن 3 ایسے ہیں جو ابھی بھی ہمارے معاشرے میں کہیں کہیں چبھتے ہیں، پھانس کی طرح موجود ہیں۔ ایک نکاح متع، ایک نکاح شغار، اور ایک نکاح حلالہ۔ تو ان تینوں کی تفصیل دیکھیں گے، کیونکہ یہ پہلے اس سے کہ ہم تفصیل دیکھیں، میں دوبارہ یہ بات دہرا رہی ہوں کہ ان صورتوں میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اسلام مانتا ہی نہیں ہے ہی نہیں، تو پھر اکٹھا ہونا حرام کاری ہے، ٹھیک ہے، زنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نکاح متع دیکھتے ہیں۔ متع کا لفظی مطلب ہوتا ہے ویسے فائدہ اٹھانا، تمتع سے ہے نا، کسی عورت سے ایک مقررہ مدت تک کے لیے معاہدہ کر لینا، نکاح کر لینا، معاوضے کے بدلے میں، پیسے کے بدلے میں، اور اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد وہ عورت الگ ہو جائے گی، یعنی طلاق پہلے سے طے کر لی گئی ہوتی ہے، متع کہلاتا ہے۔ یہ نکاح چند گھنٹوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مہینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، سال کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیمپریری میرج ہے نا، آپ نے شاید نکاح متع کا لفظ نہ سنا ہو، لیکن ٹیمپریری میرج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو شیعہ اکثریت کے ہمارے ممالک ہیں وہاں پر تو یہ یعنی عام پایا جاتا ہے، اور لوگ اسے جو ہے وہ باعث اجر تک سمجھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں یہ رائج تھا، کیونکہ عرب جو تھے بنیادی طور پر تاجر لوگ تھے، تجارت کے لیے جاتے تھے تو کئی کئی مہینے رہنا پڑتا تھا، اور اس زمانے میں آج کی طرح نہ تو ہوٹلز ہوتے تھے اور نہ ہی سرائے ہوتی تھی اس قسم کی، اتنی سہولتیں نہیں تھیں، تو اتنا عرصہ رہنے کے لیے ان کو دقتیں پیش آتی تھی، تو وہ وہاں پر جا کر عورتوں کے ساتھ نام نہاد شادیاں کر لیتے تھے۔ بنیادی طور پر تو یہ ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ ہم نے یہاں 6 ماہ قیام کرنا ہے، 6 مہینے تو میری بیوی بن کے رہو، میری ساری ضروریات کا خیال رکھو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، تو جب جانے لگوں گا تو اللہ حافظ، طلاق ہو گئی۔ اس اقرار نامے کو نکاح کہتے تھے۔ اب عورتیں، پیشہ ور عورتیں ہوتی تھی، وہ راضی ہو جاتی تھی، تو اس میں پھر یہ کہ وہ ان کے سارے کام بھی کرتی تھی، کھانا بنانا، دیکھ بھال کرنا، کپڑے وغیرہ ان کو پرووائڈ کرنا، جو بھی ضروریات انسانی زندگی کی ہوتی ہیں وہ سب فرائض بھی سر انجام دیتی تھی، فزیکل ریلیشن بھی کرتی تھی، اور اگر بچے ہو جاتے تھے تو عرب ان کو بالکل جائز اولاد مانتے تھے، ہمراہ لے کر آتے تھے، اور اس کو کوئی بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، کسٹم تھا نا، ان کا رواج تھا۔ تو کسی بھی علاقے کا عرف جو ہے تب تک حرام نہیں قرار دیا جاتا جب تک وہ اسلام کی کسی واضح حکم کے خلاف نہ ہو، اور اگر اس کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے تو آ نہ جائے۔ لہٰذا آپ دیکھیے، شراب کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک کچھ نہیں کہا جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا۔
تو اسلام کے ابتدائی سالوں میں متع کو حلال ہی رکھا گیا، اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا، پھر بعد ازاں حکم آ گیا اور متع حرام ہو گیا۔ لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم جہاد کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا اپنے آپ کو خصی کر سکتے ہیں، یعنی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ ہم نے پھر آپ سے یہ رخصت لی کہ ہم کسی عورت سے کپڑے یا پیسے کے بدلے نکاح کر سکتے ہیں، نکاح متع کر سکتے ہیں۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، اس کے بعد اے ایمان والو اپنے اوپر ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، اس کا نمبر 4615 ہے، اور مسلم کی روایت ہے، اس کا نمبر 1404 ہے۔ ابن ابی شیبہ نے اسے روایت کیا چوتھی جلد میں، اور اس کا نمبر 292 ہے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود نے اس میں بنیادی طور پر یہ جو موضوع ہے کہ شادی کرنا، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت میں متع کی اجازت دے دی، لیکن امپورٹنٹ ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی اجازت دی، پھر ان کے غلام نے ان سے پوچھا کہ اس کی اجازت سخت مجبوری یا عورتوں کی کمی یا اس ایسی صورتوں میں ہوگی؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اس کا نمبر 5116 ہے۔ تو یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا جواز بیان کیا کہ ہاں کبھی اس کی اجازت تھی، لیکن بعد ازاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین ہم تک پہنچتے ہیں جس میں نکاح منسوخ کر دیا گیا۔ پہلے رائج تھا، عربوں میں رائج تھا، اور اسلام نے منع نہیں کیا ابتدائی سالوں میں۔ خیبر میں اس کی پہلی مرتبہ حرمت نازل ہوئی، تو ہجرت کے 7ویں سال تک اس کی حرمت نہیں اتری۔ اسی وجہ سے بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ شاید اس کی حرمت نہیں ہوئی، لیکن یہ محض غلط فہمی ہے، اس کی صحیح احادیث موجود ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی عرض کرتی ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے وقت نکاح متع اور گھریلو گدوں کے گوشت کو ہمارے لیے حرام قرار دے دیا۔ بخاری کی روایت ہے 5115 ہے، اور مسلم کی روایت ہے، اس کا نمبر 1407 ہے، اور یہ روایت کئی مختلف سندوں سے آئی ہے، ٹھیک ہے، کئی مختلف سندوں سے آئی ہے، آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح سلمہ بنت عقب بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوطاس کے موقع پر 3 روز کے لیے پہلے نکاح متع کی اجازت دی، پھر ہمیں اس سے روک دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اجازت دے دی، اور تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دے دیا، روک دیا۔ مسلم کی روایت ہے 1405 نمبر ہے، احمد کی روایت ہے، اور اس کی چوتھی جلد کی 55 نمبر روایت ہے، دارقطنی کی تیسری جلد کی 258 نمبر 58 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح حضرت صبرہ جہنی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دے دی تھی، اب اللہ رب کریم نے اسے روز قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا، لہذا جس کے پاس ان عورتوں میں سے کوئی عورت ہو وہ اس کا راستہ چھوڑ دے۔ مسلم کی روایت ہے، اس کا نمبر 1406 ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کا نمبر 2072 ہے، اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کا نمبر 1922 ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو پہلے متع کی صورت میں عورتیں موجود ہیں اب انہیں آزاد کر دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دوران خطبہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی ہمیں 3 مرتبہ اجازت دی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بحیثیت خلیفہ ایک خطبہ دیا، اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی ہمیں 3 مرتبہ اجازت دی اسلام کے عہد میں، اور پھر اسے حرام کر دیا۔ اللہ کی قسم، اگر اب مجھے کسی بھی شادی شدہ کے نکاح متع کا علم ہوگا تو میں اسے پتھروں کے ساتھ رجم کر دوں گا، سوائے اس کے کہ وہ میرے پاس 4 ایسے گواہ لائے جو یہ شہادت دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع کو حرام کرنے کے بعد حلال کر دیا تھا۔ یہ معالم السنن کی روایت ہے، معالم السنن کی روایت ہے، تیسری جلد کی، اس کا نمبر 190 ہے۔